معزز سامعین اور عزیز دوستو، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ مختلف اعضاء جمع ہوئے ہیں جس سے انسان بنا ہے۔ ہاتھ اور ہاتھ کا کام الگ، پاؤں کا کام الگ، آنکھ تو آنکھوں کا کام الگ، زبان تو زبان کا کام الگ، دل اس کا کام الگ، پھر دماغ اس کا کام الگ۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعضائے جسمانی کے ہر عضو کا کام الگ ہے، اتنی بات آپ سمجھ رہے ہو۔ انسانی جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کی ڈیوٹی الگ ہے، کام الگ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے لے چلوں، ایک منٹ کا ایک مثال دوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اپنے اولاد کو، چھوٹے بچوں کو بر وقت سمجھایا جاتا ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ غلط روش پر پڑ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اولاد کی نصیحت میں جلدی کی جاتی ہے۔ سلیمہ پردہ سمکا، اولاد کی نصیحت میں جی جلدی کی جاتی ہے۔ بولو نا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے نصیحت میں جلدی نہ کی تو کسی اور کی نصیحت کے جال میں پھنس جائے گا۔ میں نے اگر نصیحت نہیں کی اور اسے بٹھایا نہیں اور ماحول نہیں دیا تو یہ کسی اور ماحول کا شکار ہو جائے گا، کسی اور کی نصیحت کے جال میں پھنس جائے گا۔ پھر میں 1000 کوشش کروں گا لیکن قسمت اور چیز ہے، یہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ الکدا زید ولی چرسی شبس و شورو کے میں بتا توجہ اور نہ کرا جی وائی کا نہ سڑو تاسو تے لے گیا ہے۔ دیکھو تقریر نہ کوما، تقریر ما سلویخ کا لکڑی دی، وہ سمرا لڈیر خرا دی پر خو دی می دی، اس زانتا و تاستا نصیحت کوما قائسی بخیر ہے۔ خبر پوئے گئی؟ الکا دا زوید ولی چرسی شو، جواب سور گئی؟ شوروں کے میں توجہ ورنہ کرا، یا لاڈ پیار کی وجہ سے۔ اب جب درخت مضبوط ہو گیا، تناور ہو گیا، اب وہ میرے کام کا نہ رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس میں انسانی مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر جز کی ڈیوٹی اور کام الگ ہے۔ اگر جس کام کے لیے جس جز اور جس عضو کو اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اگر ہم نے اس جز اور اس عضو کو اس کام میں نہیں لگایا اور وہ خود سے کسی اور کام میں لگ گیا، تو پھر اگر ہم اسے اس کام میں لگانا چاہیں گے تو مشکل ہوگا۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ یعنی جسم انسانی کا جو عضو جس کام کے لیے بنا ہے، اگر ہم نے بر وقت بچپنے میں، زبان کا بچپنا ہے، اگر اس کو بچپنے میں ہم نے اس کام میں نہیں لگایا اور بچپن کا زمانہ اس زبان کا گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، اب جوانی کے دلیز پر میری زبان نے قدم رکھ لیا، اب میں یہ چاہوں کہ میری یہ زبان
اس طرح ہو جائے جس طرح فلان کی ہے، میری یہ زبان میٹھی ہو جائے، میری زبان سے کڑواہٹ ہٹ جائے، میری زبان سے غیبت ہٹ جائے، میری زبان سے گالم گلوچ ہٹ جائے، میری زبان سے چغلی ہٹ جائے، میری زبان سے ایسے جملے جس سے کسی انسان کے دل پہ چیرا پڑتا ہے، زخم پڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، کٹتا ہے، اے کاش میری زبان ایسی نہ ہوتی۔ یہ تیری بھول ہے، جب تیری زبان نے جوانی کے دلیس پر قدم رکھ لیا ہے، یہ کام تو نے اس وقت کرنا تھا جب تیری زبان کا بچپنا تھا، بچپنے میں نہ کر سکا، زبان کے لڑکپن میں اسے قابو کر لیتے۔ اب جب زبان جوان ہو گئی، اب تجھے تیرے پاس سوائے دوا کے اور کوئی کام، کوئی چیز کا آرامد ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک زبان کی مثال دی۔ اس طرح ہر عضو، بعض اعضاء تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یعنی بعض ماحول کے کھیل بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر میرا بچہ کسی فٹ بال کھیلنے والے کے ہاتھ لگ گیا تو کوئی نہیں، مطلب اس کی نمازوں میں کمی ہوگی، ذکر میں کمی ہوگی، چہرے پر سنت نہیں ہوگا، لیکن کم از کم چرسی تو نہیں ہوگا۔ اور اگر میرا بچہ بچپنے میں کسی چرسی کے ہاتھ لگ گیا تو پھر بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کسی پوڈری کے ہاتھ تو نہیں لگا۔ یہ تو سٹیپ ہے، درجات ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شروع میں ہمارا کوئی عضو کسی کے ایسے کام میں لگا ہے تو ہمیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ابھی اس سٹیپ پہ نہیں پہنچا کہ جس سے یہ ریورس نہیں ہو سکتا ہے، بیک نہیں ہو سکتا ہے، واپس نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال بالکل اسی طرح دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی سونپی ہے، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ جی، دل کا کام کیا ہے؟ اب اگر میں نے اس پر محنت کی اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دی تو یہ قابو ہو گیا، اور اگر میں نے اس پر محبت نہ کی، چونکہ اس کا تو کام ہی محبت کرنا ہے، تو یہ کسی دیوار سے محبت کرنے لگ جائے گا، کسی بلڈنگ کے چھت کو دیکھے گا، حسین خوبصورت لگے گا، اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، کوئی راستے پہ چلتا پھرتا ڈسٹمبر لگا ہوا کوئی بت اس پہ نظر پڑے گا تو اس سے محبت ہو جائے گا۔ جی، اس لیے کہ اس کا کام ہے محبت کرنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اب اگر اس میں پہلے سے میں نے اللہ اور رسول کی محبت ڈالی ہے تو یہ کسی اور چیز سے محبت، اور اگر اس کو میں نے قابو نہیں کیا تو یہ تو محبت کر لے گا، اور اگر اس نے محبت کر لیا تو وہ کیا ہوا محبت اس سے نکالنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں نکلتا۔ تو یہ جو قرآن کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ اللہ نے ایک کام بتایا اور اس کے بعد اس پر نتیجہ جو بتایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ نتیجہ بتایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، یعنی خوف خدا پیدا کرو۔ تو اگر تقوی پیدا ہوا، تقوی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ بولو نا، تقوی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ اگر دل متقی ہے تو آنکھ سے تقوی ٹپکے گی، اگر دل متقی ہے تو کانوں سے
تقوی نہ یعنی وہ سنوائی آئے گا۔ اگر دل میں تقوی ہے تو زبان سے تقوی والے بول نکلیں گے۔ اگر دل متقی ہے تو ہاتھ کی حرکت سے پتہ چلے گا، اگر دل متقی ہے تو قدم اٹھنے سے پتہ چلے گا۔ دل کے تقوی کا اثر پورے جسم کے اعضاء پر مرتب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے دل میں تقوی آ گئی، اس لیے کہ تقوی دل کا عمل ہے، تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اب تمہاری موت اسلام پر آئے گی۔ دیکھیں نا، ہم دعا کرتے یا اللہ ہمارا آخری خاتمہ خیر پر فرما، ہمیں کلمہ نصیب فرما، تو یہ اچھی چیز ہے دعائیں، لیکن اس کے لیے جو عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چاہت ہے کہ میری موت اسلام پر آ جائے تو اس کے لیے تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہو جائے گی تو اس کے دو فائدے ہو جائیں گے۔ تقوی کے دو فائدے، بولو تقوی کے۔ پہلا فائدہ کہ انسان پر اپنی حقیقت کو لے جاتی ہے، جی، اور جب تک یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، جو جملہ بڑا اہم ہوتا ہے اس کو میں ذرا تھوڑا سا اس انداز سے بیان کرتا ہوں تاکہ متوجہ ہو جائے سامعین، ناظرین بھی اور حاضرین بھی۔ یاد رکھو کہ جب دل میں تقوی آ جائے تو اس کے دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا اثر، اس بندے پر اپنی ذات کھل جاتی ہے، اپنی حقیقت اس پر، بولو نا، اپنی حقیقت۔ اور جب حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے سوا کوئی برا نہیں لگتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعویٰ اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ تقوی دل میں آ گیا تو اس کی دو بڑی نشانی، بولو تقوی دل میں آ گیا تو اس کی پہلی نشانی، اس پر اپنی حقیقت، اور جب اپنی حقیقت کھل گئی تو اس کی پہلی نشانی، اسے اپنے سوا کوئی برا نہیں لگتا۔ جی، جیسے آج ہمیں اپنے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑا سا فرق ہے، لگ فرق دے گا نا، کرنا ڈیر دے، کیوں بھائی فرق زیادہ ہے؟ اللہ، جب تقوی آ جائے تو اپنی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جب حقیقت کھل جاتی ہے تو کائنات کی ہر شے اچھی لگتی ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر شے، جی، خشک ہو یا عاشق مزاج ہو، میری طرف دیکھو بھائی، ہیلو میری طرف دیکھو، خشک ہو یا عاشق مزاج ہو۔ خشک اچھا نہیں ہوتا ہے، عاشق مزاج اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تقوی دل میں آ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر شے، بولو نا، بولو بولو، کائنات کی ہر شے، بولو نا، کائنات کی ہر شے، بولو بولو بولو، کائنات کی ہر شے، اس لیے کہ یہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے کہتے ہیں یہ میرے معشوق کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جی، یہ میرے معشوق کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ ہاں اللہ، معشوق کے ہاتھ کا کوئی بھی دیا ہوا چیز، جی قاری صاحب، بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس چیز پہ نہیں ہوتی، بولو نا، اس کی نظر اس چیز پر، بولو بولو، اس کی نظر اس چیز پر، ہاں، وہ جو ہاتھ بڑھتا ہے نا اس ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کسی بزرگ نے یہاں کیا خوب فرمایا
کہ جب تقوی اندر آ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر اپنی حقیقت کھل جاتی ہے، تو جب حقیقت کھل جاتی ہے تو گویا بصارت کی جگہ بصیرت آ جاتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بصارت کی جگہ بصیرت آ جاتا ہے، تو جب دل کی نگاہیں کھل جاتی ہے تو اسے وہ آنے جانے والا چیز، توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی نکتہ ہے لیکن آپ کی سمجھ میں اللہ ڈال دے، پھر جب بصارت کی جگہ بصیرت آ جائے، دل کی نظر کھل جائے، تو پھر اس بندے کو آنے جانے والی چیز نظر نہیں آتی۔ آنے جانے والی چیز بولو، نظر نہیں آتی، آنے جانے والی چیز نظر نہیں آتی۔ اسے تو بس وہ ہاتھ نظر آتا ہے کہ وہ ہاتھ کبھی دینے کے لیے بڑھتا ہے اور کبھی لینے کے لیے بڑھتا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھائی آئے تو بس یہ اوپر ہی دیکھتا ہے سبحان اللہ، اگر کوئی تکلیف آئے تو اوپر ہی دیکھتا ہے، کہتے ہیں رب بھی مسکراتے ہیں، میرے بندے دونوں حالتوں میں سبحان اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ میں تو اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھ فقیر کی گلی میں وہ ہاتھ، کہہ دو نا سبحان اللہ، مجھ فقیر کے معاملے میں وہ ہاتھ، اگرچہ وہ ہاتھ بیماری کی صورت میں ہو، لیکن اللہ لانے والے تو تو ہی ہے نا، اب تو نے مجھے یاد کیا، اس پر میں کتنا شکر ادا کروں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ چیز بصیرت جو، تو اس کی نظر آنے جانے والی چیز پر نہیں ہوتی، بلکہ اس آنے جانے والی چیز کو لانے اور لے جانے والے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ تو جب اپنی حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کی بہت ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر ہم نے جنت کمانا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے اور ہم نے عزت سے جینا ہے، ہم نے خوشحالی سے جینا ہے، ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، یا ہم نے اللہ کو خوب راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بڑا مال چاہیے، بڑی دولت چاہیے، بڑا سینس چاہیے، بڑی ترقی دنیا کی چاہیے۔ نہ وہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے یہ چیز آسان اس لیے بنا دی کہ کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بندہ کہے گا اس کام کے لیے ربا بنگلہ چاہیے تھا، میرے پاس بنگلہ نہیں تھا۔ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بندہ کہے گا ربا اس کے لیے 20 لاکھ روپے چاہیے تھے، میرے پاس نہیں تھے۔ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے تو ٹرانسپورٹر کا ہونا ضروری تھا، اللہ میں ٹرانسپورٹر نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا نا 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 وفی انفسکم، پاؤں سے لے کے انگوٹھے سے لے کے سر تک تیرا یہ جسم جو ہے نا، یہ صرافہ خزانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس اگر تو خود کی طرف متوجہ ہوا تو رب العالمین کی کریمی تیرے طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اگر تو نے خود کی پہچان پیدا کر لی تو اللہ تیری پہچان پوری کائنات میں پیدا کر لے گا۔ فرمایا ہرن اپنی خوشبو کو سونگھ کر مست ہو جاتی ہے، جنگل میں کبھی اس طرف چھلانگ لگاتی ہے، خوشبو کو تلاش کرتی ہے، کبھی ادھر چھلانگیں لگاتی ہے، خوشبو تلاش کرتی ہے، خوشبو اس کے اندر ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ مست کرنے والی خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ کبھی ادھر چھلانگ، کبھی ادھر چھلانگ، کبھی ادھر چھلانگ، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آتی ہے یہ ہرن اس خوشبو سے مست ہو گئی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں یہ خوشبو کہاں ہے۔ اگر بتانے والا اسے بتا دے کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، جس خوشبو نے تجھے مست کیا ہے یہ تو تیرے اندر موجود ہے۔ جی ہاتھی کو اگر اپنی طاقت کا پتہ چل جائے کہ اتنے بڑے ہاتھی کو مہاوت کنٹرول کرتا ہے، اگر اسے اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو ایک نہیں 100 مہاوت بھی جمع ہو جائے تو ایک ہاتھی کو قابو نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طرح ہرن کو اپنی خوشبو کا علم نہیں، اس ہاتھی کو بھی اپنی قوت کا نہ علم نہیں، اور گھوڑے کی قوت تو گویا کہ پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے سے لے کے آج تک کتنا جدید دور ہے، لیکن آج بھی قوت کو جب ناپتے ہیں تو گھوڑے کو درمیان میں لاتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔
آج بھی قوت کا پیمانہ گھوڑا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنے ہارس پاور، ہارس گھوڑے کو کہتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ انجن اتنے ہارس پاور ہے، یعنی اس میں اتنے گھوڑوں کی طاقت ہے. گویا گھوڑا پیمانہ ہے قوت کے اعتبار سے، لیکن اسے بھی اپنے قوت کا اندازہ نہیں. تو فرمایا اس پر بس نہیں، حیرت تو اس پر ہے کہ ہرن کو اگر اپنی خوشبو کا پتہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہاتھی کو اپنی قوت کا علم نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر گھوڑے کو اپنی قوت کا علم نہیں، جس کی طاقت کو آج پیمانہ سمجھا جاتا ہے، تو کوئی مشکل، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. حیران اور پریشان کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس آدم کے بیٹے کو، جس کو اللہ نے کائنات کا دولہا بنایا، آج اسے بھی اپنی عظمت، شان اور اپنی قوت کا اندازہ نہیں کہ میرے اندر اللہ نے کیسے گوہر بھرے ہوئے ہیں. تو جب اس میں تقوی آ جاتا ہے تو اس تقوی کی برکت سے اس میں بصیرت آ جاتی ہے، اور پھر یہ دل کی نگاہوں سے اپنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے. اس کی خود کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کتنی قوت ہے. اگر میرے اندر تقوی آ گئی، خوف خدا آ گیا، تو پھر میرے قوت کا حال یہ ہے کہ آگ میرے سامنے مسخر ہے، ہوا میرے سامنے مسخر ہے، بہتا ہوا نیل میرے سامنے مسخر ہے، ہلتی ہوئی زمین میرے سامنے مسخر ہے، پھر کائنات کی ہر شے میرے سامنے مسخر ہو جائے گی. کب؟ اگر مجھے اپنی حقیقت کا اندازہ ہو گیا، اگر میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا. لیکن یہاں بھی وہی چیز ہے، جس طرح ہرن کسی اور جگہ خوشبو تلاش کر رہی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک جواہر تھا، وہ کئی سفر پہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ قیمتی ہیرا تھا. تو گھر والوں کے کہا کہ یہ ہیرا مثال شام لے جا رہا ہوں، وہاں اس کی اچھی قیمت آ جائے گی. پڑوس میں ایک ڈاکو رہتا تھا، چور، اس کو پتہ چلا تو اس نے بھی خود کو تاجر بنایا اور اس سے کہا کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا شام کا. تو اس نے کہا میرا بھی ارادہ بن رہا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ سامان ہے، چلو دونوں جاتے ہیں، وہاں بیچ کے کوئی چیز گا. ٹھیک ہے. اب جب یہ چلنا شروع کر دیا، رات ہو گئی، تو تاجر تو سو گیا اور چور ساری رات تاجر کی سامان الٹ پلٹ تلاش، الٹ پلٹ تلاش، یہ جیب وہ جیب، یہ تیلا وہ تیلا، یہ چیزیں تلاش کر رہے ہو. تو چور تھا، اس نے وہ ہیرا دیکھا تھا کہ وہ ہیرا میرے ہاتھ آ جائے. ساری رات لگا لی لیکن ہیرا ہاتھ، بولو ہیرا ہاتھ. بڑا پریشان ہو گیا کہ کیا. اب جب صبح ہو گئی تو پھر دن بھر سفر سفر سفر، تکان ہو گئی. رات کو جہاں لیٹے تو پھر تاجر تو بڑے آرام سے خراٹے لے لے کے سوتا رہا، اور یہ ہیرے کی تلاش میں. آج بھی ہیرا اس کے ہاتھ. اب آدمی کتنا بے آرامی برداشت کرے. اب تیسرا دن ہے، تاجر تو دن کو سفر کرتا ہے، رات کو سوتا ہے. چور تو دن کو سفر کرتا ہے، رات کو ہیرا تلاش کرتا ہے. اب تیسرے دن پھر سفر شروع ہوا. رات کو آرام کیا، تاجر لیٹا رہا، چور ہیرا تلاش کرتا رہا. آج پھر ہیرا ہاتھ، بولو ہیرا ہاتھ. بس وہ سمجھ گیا. ہاتھ جوڑ کے صبح جب ناشتہ واشتہ کیا تو تاجر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. کہا نہ میں تاجر ہوں نہ میں نے آگے جانے، بھائی میں چور ہوں. سیدھی سیدھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ لگا تھا آپ کا ہیرا تلاش کرنے کے لیے. 3 راتیں میں نے گزاری، مجھے ملا نہیں. بولو نا. بس مجھے اتنا بتاؤ کہ وہ ہیرا رات کو کہاں رکھتے ہو، بس میں واپسی کرتا ہوں. اس نے کہا آپ کہاں تلاش کرتے رہے؟ کہا تیرے تیلے میں. اس نے کہا بے وقوف، رات کو ہیرا میں تیرے تیلے میں ڈال کے سوتا تھا. وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے کسی اور کے تیلے میں مجھے تلاش نہ کرو، میں خود تیرے تیلے میں موجود ہوں. زیادہ گوٹ کے لٹو ماں.
بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بندے پر اپنی حقیقت کھل جائے تو جستجو بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ اللہ کو اپنے بہت قریب پا لیتا ہے کہ اللہ تو میرے بہت قریب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تقوی دل میں آ جائے تو پھر اس پر اپنی حقیقت کھل جاتی ہے، تو پھر اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کی موت اسلام پر آتی ہے تو موت سے پہلے کی ساری زندگی عزت والی ہوتی ہے۔ فقر آ سکتا ہے، فاقہ آ سکتا ہے، تنگدستی آ سکتی ہے، میری طرف متوجہ رہے، بیماری آ سکتی ہے، زخم اور چوٹ آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بشری حوالے سے آ سکتی ہے، لیکن انسان کا درد، ان کا زخم اور ان کی دل کی سمجھ سکتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے، تکلیف اللہ والے کی تکلیف دل تک نہیں پہنچتی، میری تکلیف دل تک پہنچتی ہے، اس لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں، وہ تکلیف میں بھی خوش و خرم ہوتا ہے۔ جب اپنی حقیقت کھل جائے تو پھر اسے تکلیف بھی تکلیف نہیں، یہ تکلیف کو پھر تکلیف نہیں سمجھتا۔ غالباً خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ والے گڑی بناتے ہیں، سوئٹزرلینڈ والے گڑی بناتے ہیں، اس کے پیچھے بیگ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے واٹر پروف۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ واٹر پروف۔ بولے میرے ساتھ زور سے، بڑا قیمتی نکتہ ہے اس میں، اگر آپ بولتے رہے تو میں بولوں گا۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ واٹر پروف کے معنی کیا ہے؟ بولو۔ واٹر پروف کے معنی ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ہجے کر کے سمجھا رہا ہوں، اس میں پانی نہیں جاتا، یہ تو ہجے نہیں ہوئے نا، میں ہجے کر کے سمجھا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ واٹر پروف کی معنی ہے کہ اگر اس گڑی کا پورا جسم پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اگر اس گڑی کا پورا جسم پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہو، پانی کا ایک قطرہ بھی اس گڑی کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب سمجھ گئے واٹر پروف کے معنی کیا ہے؟ بولو۔ اگر گڑی کا پورا جسم پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہو، پانی کا ایک قطرہ، بولو نا، پانی کا ایک قطرہ، بولو پانی کا ایک قطرہ، تو قرآن نے یہ جو فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی پیدا کرو، خوف پیدا کرو، اپنی دل کی دنیا کو پاک کرنا شروع کر دو۔ جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو میں تقوی والے دل کو جس طرح سوئٹزرلینڈ گڑی کو واٹر پروف بنا لیتا ہے، وہ گڑی کا پورا جسم پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن پانی کا قطرہ گڑی کے اندر نہیں جا سکتا۔ جس دل میں تقوی ہوتا ہے میں اس دل کو غم فروب بنا دیتا ہوں، پورا جسم غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، غم کا ایک ذرہ دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پوش ہے، اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا زندگی پر کے پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کے پائی گرچہ دل پر غم رہا، تیرے غم کے فیض میں غم میں بھی بے غم رہا، اور تیرے غم کے فیض میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اللہ جی، وہ اتنا بڑا غم ہے جی
میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑے برتن میں چھوٹے بہت سارے برتن آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے غموں کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا غم ہم چھوڑ گئے ہیں۔ ہر چھوٹا غم ہمیں غم لگتا ہے۔ رب محمد کی قسم، اگر اس بڑے اللہ کی بڑا غم ہمارے دل میں آ گیا، دنیا کے سارے غم چھوٹے ہو جائیں گے۔ هغه یو غم چې راشي بیا دا غمونه واړه واړه ځکه ډېر لوی دی، نو بیا دا غمونه ډېر واړه شي۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آسی لکھ لکھ خوند راځي؟ یہ تقوی کا اثر ہوتا ہے کہ پھر آدمی تکالیف آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، لیکن اس کے دل تک، بولو نا، اسی کے دل پر اللہ کا پیرا ہوتا ہے۔ دروازے پر اللہ دو نا، سبحان اللہ، دروازے پر اللہ، بولو بولو، دروازے پر اللہ، بولو دروازوں پر اللہ، لیکن دل پر اللہ خود پہرا دیتے ہیں۔ اللہ یہ کیا ہے؟ دل پر فرشتوں کو، دروازے فرشتوں کو پیرا اور دل پر خود فرمایا ہاں وہ دروازہ گھر تیرا ہے تو چوکیدار فرشتہ ہے، یہ تو گھر میرا ہے، پھر چوکیداری بھی میں خود کرتا ہوں۔ اپنے گھر کی نگرانی میں اللہ خود کرتا ہوں، پھر کوئی گھس نہیں سکتا۔ اور میں ہر گھر کو، ہر در کو اپنا گھر بھی نہیں بناتا، میں پہلے صاف کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ جی بہرحال اب یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب ان دونوں کا آپس میں بڑا قوی جوڑ ہے۔ یہ وہ دروازے ہیں 7 جس میں انسان کے سر میں 7 دروازے ہیں، 7 کھڑکیاں ہیں۔ ان دروازوں سے دل کے کٹورے میں چیزیں جاتی ہے اور وہاں بری جاتی ہے۔ اس دروازے سے کیا گیا اندر، اس دروازے سے کیا گیا اندر، انہی راستوں سے اندر چیزیں جاتی ہے اور اس دل کی دنیا میں اس دل کے کٹورے کو اس سے بھرا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں سے بھی اچھی چیز گئی تھی، یہاں سے بھی اچھی چیز گئی، منہ کے ذریعے سے بھی اچھی چیز اندر دل میں گئی، اب جب دل سے مجھے کوئی چیز لینے کی حاجت پڑ گئی، کہہ دو نا سبحان اللہ، تو اگر میں آنکھ کے ذریعے دل سے کوئی چیز لوں گا تو چونکہ آنکھ نے اچھی چیز ڈالی تھی تو اب آنکھ کو اندر سے اچھی ہی چیز ملے گی، اور زبان نے اگر اچھی چیز ڈالی ہے تو جب زبان کو ضرورت ہو گئی تو دل وہی چیز دے گا نا جو زبان نے دی ہے۔ جی بولو نا، تو میں اس کی مثال کچھ اس طرح دیتا ہوں کہ دل ہانڈی ہے، بولو بولو بولو، دل، اور زبان چمچ ہے۔ زبان ہانڈی سے جب بھی چمچ کے ذریعے کوئی چیز نکالا جاتا ہے تو چمچ وہی چیز اٹھاتا ہے جو چیز ہانڈی میں گرانا ہونا نا پوئے گئی پہ خبرہ۔ میری تو سادی سادی باتیں ہوتی ہیں، وہ منطقی باتیں تو یہ حضرات کرتے ہیں، مجھے زیادہ منطق نہیں آتا۔ دل ہانڈی اور زبان، اب چمچ کو اگر ہانڈی میں ڈالا، ہانڈی میں اگر قورمہ بنا ہوا ہے تو چمچ میں، اگر ہانڈی میں بھنڈی ہے تو چمچ میں، اور اگر ہانڈی میں دال ہے تو چمچ میں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی چمچ ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے تو چمچ وہی چیز اٹھاتی ہے ہانڈی سے جو ہانڈی کے اندر بھری ہوئی ہو۔ تو یہ کسی سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنی ہانڈی کو خود ہی چیک کر سکتا ہے۔ جی بولو نا، ہر آدمی اپنی ہانڈی کو کہ میری ہانڈی میں آنکھ کے لیے کیا سامان بھرا ہوا ہے، کانوں کے لیے کیا سامان بھرا ہے، اور زبان کے لیے کیا سامان بھرا ہے۔ تو اگر میں نے زبان کی چمچ کو ہانڈی میں ڈالا اور اس زبان کی چمچ نے دل کی ہانڈی سے غیبت نکالا تو مجھے ڈرنا چاہیے، مجھے ڈرنا چاہیے۔ میرے جتنے دعوے ہیں سارے درے کے درے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے جس طرح سراب ہوتا ہے، ایک ہائی وے پہ آدمی جاتا ہے تو تپتی ہوئی دھوپ میں دور سڑک پہ پانی نظر آتا ہے، لیکن جیسے آدمی قریب ہوتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یہ دینی سراب ہے، اللہ کی قسم۔ اگر میں نمازی ہوں، میں ذاکر ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں تبلیغی صاحب ہوں، اور میں اپنی دل کی ہانڈی میں جب بھی زبان کی چمچ ڈالتا ہوں اور چمچ میں مجھے یا گالی ملتی ہے یا چغلی ملتی ہے یا غیبت ملتا ہے یا بہتان ملتا ہے، رب محمد کی قسم میں جو بھی ہوں میں سراب جیسے دھوکے میں پڑا ہوا ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں آنا، میرا کیا کرایا سارا غارت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خانقاہ اور اصلاح کی کیا ضرورت ہے۔ آج ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ خانقاہ کی ضرورت کیا ہے کسی شیخ کے پاس؟ میں نے کہا نماز کی 3 حیثیتیں بیان ہوئی ہے، مجھے تینوں حیثیتیں بتاؤ۔ نماز سیکھنی کہاں ہے؟ تو کہاں مدرسے میں نے کہا پڑھنی کہاں ہے؟ کہاں مسجد میں؟ تو میں نے کہا ان تعبد اللہ کأنک ترا، یہ کیفیت کہاں پیدا ہوگی؟
کیا سیکھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے۔ وعدہ اس کی کیفیت پر ہے، ملنا اس کی کیفیت پر ہے، اور کیفیات پیدا ہوتے ہیں اللہ والوں کے ہاں خانقاہوں میں۔ کب کیفیات کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب خود کی پہچان پیدا ہو جائے۔ خود کی پہچان کب پیدا ہوتی ہے؟ جب تقوی آ جائے۔ تقوی کب آتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، جب تم خانقاہ چلے جاؤ گے، پھر تمہارا سارا نظام درست ہو جائے گا۔ اور کیفیات کا پیدا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا جسم کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، حدیث لمبا ہے لیکن بالکل اس کا آخری حصہ، کہ اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا حاجت مند قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا جس کی نمازیں بھی پوری ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نمازی نہیں ہوگا، نمازیں، حج، روزے، عبادات سارے پورے ہوں گے، لیکن آج پلے گناہ کے سوا کچھ نہیں، منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، یہ اس طرح کیوں ہوا؟ اعمال تو سارے پورے ہیں۔ کہاں ہاں اسے سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی اپنی دل کی دنیا کو چیک کرنا ہو تو زبان کی چمچ دل کی ہانڈی میں ڈال کے دیکھ لینا، اگر اس سے کوئی ایرا غیرا نکلتا ہے تو رونا دھونا شروع کرنا، ورنہ تمہاری عاقبت برباد ہوگی۔ اور جب تقوی اندر چلی جائے اور اس پر اپنی حقیقت کھل جائے تو حقیقت دو حوالوں سے اسے فائدہ دیتی ہے۔ ایک حوالے سے یہ کہ یہ ہر آدمی کے دل کا دھڑکن بن جاتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بیوی اس سے محبت کرتی ہے، بیٹا اس سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار سارے اس سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی اس سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ امام ہے تو مقتدی محبت کرتے ہیں، یہ مقتدی ہے تو امام محبت کرتے ہیں۔ کتنی تفصیل میں چلا جاؤں، ہر آدمی، ہر مخلوق اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وجہ کیوں؟ اس کے دل میں تقوی آیا۔ کیا ہوا؟ اپنی حقیقت کو پہچانا تو کیا ہوا؟ فرمایا اپنی حقیقت پہچاننے کے بعد یہ ہر آدمی کو خود سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ ہر آدمی کا اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب میں اپنے چچا کا عزت کروں گا اس کے دل میں میری جگہ، ماموں کا عزت کروں گا اس کے دل میں میری جگہ، امی کی عزت کروں گا اس کے دل میں میری جگہ، بڑے بھائی کی عزت کروں گا اس کے دل میں میری جگہ، چھوٹے بھائی کی عزت کروں گا اس کے دل میں میری جگہ۔ اگر بیوی کی غلطی کو میں معاف کر کے درگزر کرتا جاؤں گا، اس کا بھی احترام کروں گا اس کے دل میں میری جگہ۔ یہ ساری کائنات کے دلوں کا میں دھڑکن کب بنوں گا؟ جب میرے اوپر اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں خود کو سب سے کمتر سمجھنے لگوں۔ اور دوسرے زاویے سے اس حقیقت کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں خود کو بڑا مضبوط سمجھنے لگوں گا۔ یہ جو ابھی قاری صاحب نے ابتدا میں آیاتیں پڑھی، پھر یہ خود کو تنہا نہیں سمجھتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ خود کو تنہا نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ جمع ہوئے تمہارے پاس آ رہے ہیں، ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی، لوگ جمع ہو کے تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کہا یہ کتنے ہیں، اتنے اور بھی ہو جائے، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے جی، ہمارے ساتھ تو پریشانی کی کیا بات ہے۔
اور آگے سے ڈٹ کر بولے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ کم ہے، اتنے اور بھی ہو جائے. ہم نے جو ارادہ کیا ہے، جو نیت ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو پھر اس کو کائنات کی کسی شے سے ڈر نہیں لگتا ہے. کائنات کی ہر شے اچھی لگتی ہے. بولو کائنات کی ہر شے اچھی لگتی ہے، اور کسی شے سے اس کو ڈر نہیں لگتا. اور یہ کلیہ ہے، یاد رکھو، یہ کلیہ ہے، جز نہیں ہے، کلیہ ہے، جزیہ نہیں ہے. کہ جب بندے کو کائنات کی کسی شے سے، بولو نا، جب بندے کو کائنات کی کسی شے سے ڈر نہیں لگتی تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. اللہ کے خوف کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے. اور اگر یہ کائنات کی ہر شے سے ڈرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ابھی تک اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے. اللہ کا خوف آنے کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ ہر شے ڈرتا ہے، اور اللہ کے خوف جانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر شے سے ڈرتا ہے. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے رہ گئے، کشتی میں تھے، کشتی ٹوٹ گئی، طغیانی آ گئی، تختہ رہ گیا، تختہ پہ وہ سوار ہے، تختہ جنگل کے ساحل پہ لگا، اتر گیا. اتنے میں شیر آیا جنگل کا، بھوکا پیاسا، اس کی طرف بڑھنے لگا، غراتے ہوئے اس کی طرف حملہ کرنے لگا. پنجہ بھی بڑھایا، لکھا ہے کہ اس نے پنجہ اس کے سینے کی طرف بڑھایا. جیسے پنجہ اس کی سینے کی طرف بڑھنے لگا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگل کے شیر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. اگر تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی تو میں اسے شکایت کروں گا. فرمایا شیر نے پنجہ نیچے کیا، دم ہلاتے ہوئے. دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ میرے پیچھے پیچھے چلو جی، میں تجھے جماعت تک پہنچا دوں، کہہ دو نا سبحان اللہ. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جنگل کے شیر نے کہا اب تو بادشاہ ہے، میں غلام ہوں، میرے پیٹھ پہ سوار ہو جا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا سڑک کے کنارے بہت سارے لوگ جمع ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جنگل کا درندہ شیر آیا ہوا ہے، راستہ روکا ہوا ہے. یہ اپنے سواری سے اترا، اور روایت میں آتے ہیں بالکل اس طرح شیر کے پاس گیا، اس کا کان یوں پکڑ کے یوں مروڑا اور کہا یہ لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ کیا کہا؟ بولو 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 لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو ڈرا سکتا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ. کہا آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ جی تو بولے نہیں ڈرے گی. تو اس نے کہا میرے دل میں خوف خدا موجود ہے. تو ان کو کہہ دو نا جب ان کے دل میں خوف خدا آ جائے گا پھر میں ان سے ڈروں گا جس طرح تو اس سے ڈرتا ہوں. جی وی تو بولے زمانہ نہیں ڈرے گی. نو هغه زمازله کې د الله خشیت ده، تقوا ده. نو هغه وی دو ته وای کنه چې دو پزره کې د الله یاره راشي، بیا به د دو نه زیریږم، دو به نه یریږي. جی حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک روایت نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیا فرمایا؟ زور سے اور زور سے. اب تو موسم بھی بہار کا ہے، کہہ دیا کرو میرے صحابہ. اب تو اس نام کا بہار ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہ یوسف کنویں میں گرتا نہ مصر کی حکومت ملتی، کہہ دو نا سبحان اللہ. نہ یوسف کنویں میں، بھائیوں نے تو اس لیے گرایا تھا نا کہ یہ ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کبھی کبھی کسی اور راستے سے کہیں اور پہنچ جاتا ہوں.
تو بھائیوں نے تو مصر کے کنویں میں ڈالا، لیکن رب نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ نہ کوئی کالا بونگتا اور نہ آج صحابہ کے موسم کا بہار بنتا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ بہاریں تو ایسے ہی بنا کرتی ہے، جب قوم سو جاتی ہے تو اللہ کسی خبیث کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں، تو جب وہ خباثت کر لیتا ہے تو سوئی ہوئی امت جاگ جاتی ہے، تو ہر زبان پر پھر صحابہ 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 صحابہ۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نہ یہ مرتد قادیانی اٹھتا، نہ پوری دنیا میں ختم نبوت کا غلغلہ ہوتا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پتا، آج عورت کو بھی پتا ہے کہ ختم نبوت کی معنی کیا ہے۔ جی بولو نا آج، بولو 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 آج، بولو آج باپردہ عورت کو بھی پتا ہے، بولو نا آج کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہے۔ اللہ یہ کس نے سکھائے؟ آواز آتی ہے قادیانی دجال نے سکھائے۔ جی نہ وہ ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالتا، نہ وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتا، اور نہ شاہین ختم نبوت اللہ وسایا میدان میں آ کے اور ایک ایک چیز کو کھولتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے کیا پتا تھا ختم نبوت کی معنی کیا ہے؟ یہ تو اس نے ڈاکہ ڈالا تو ختم نبوت کھل گیا۔ جی کھل گیا۔ ہاں، تو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے۔ بڑی خوبیاں تھی، میں دو تین چونکہ نام آگے تو ذکر کر دوں۔ صحابہ میں ایک خوبی تو یہ تھی، اب حاضر ہے نا؟ جی غیر حاضر تو نہیں؟ چلتے چلاتے بہت ساری مسائل اس میں حل ہو جائیں گے اگر آپ حاضر رہیں، نہیں تو میری طرف سے تو ہو جائے گا۔ صحابہ میں بہت ساری خوبیاں تھی، اس میں ایک خوبی یہ، بولو اس میں ایک خوبی کہ وہ آج ایک ہے تو کل ایک نہیں ہے، اگر آج دو ہے تو کل دو، بولو نا، اگر آج چار ہے تو کل چار، ہاں اگر آج چار ہے تو کل ضرور 8۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ یہ ہمارے خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد کی طرح نہیں ہے کہ 2 سال پہلے بھی ایک ہی آ رہا تھا، اب بھی ایک ہی آ رہا ہے۔ میں یہ خوبی نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کی سنت میں عمل پیرا بنائے۔ ہماری بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم نام تو شوق سے لیتے ہیں لیکن صحابہ کی سنت کو اپناتے نہیں ہیں۔ صحابہ کی ایک سنت یہ کہ وہ آج دو تو کل دو، بولو نا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں۔ آج دو تو کل، اگر آج 4 تو کل 4، بولو نا، اگر آج 8 تو کل 8۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ تو اگر اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو یہ مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہو گیا نا کہ 5 پاک ہے۔ 5 نہیں پاک ہے، وہ نظر پاک تھی، وہ جہاں پڑی سب پاک ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 5 نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ اس لیے کہ نبوت کے ابتدا میں 4 آدمی مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ تاکہ میں بولوں۔ کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ تو جب دار ارقم میں جانے لگے تو 45 ہو گئے۔ جی بولو، جب دار ارقم جانے لگے تو دار ارقم میں کتنے تھے؟ شروع میں کتنے تھے؟ اور جب شیب ابن ابی طالب میں قید کر دیا گیا تو 82 ہو گئے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب جب جیل جانے کا نمبر آیا تو 82 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ بولو نا کتنے ہو گئے؟ اس لیے صبروں نے کہا کہ اگر قائد جمعیت کو نیب نے پیش کر دیا تو 30 لاکھ ساتھ جائیں گے، اکیلا نہیں جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شیب ابن ابی طالب میں جب پیغمبر گئے تو 4 بھی نہیں، 45 بھی نہیں، پھر 82 ساتھ تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی نے مجھ سے اس دن پوچھا یہ کس کی سنت ہے؟ میں نے کہا یہ شیب ابن ابی طالب میں مقید رہنے والی کی سنت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو شروع میں 4 تھے، دار ارقم میں کتنے ہوئے؟ تو شیب ابن ابی طالب میں جب قید کر دیے گئے تو کتنے تھے؟ 82۔ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟
114 جلدی سے بولو، قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ اب جب ہجرت کرنے لگے تو یہ بھی 114 تھے، بعض نے 115 لکھے، کہہ دو سبحان اللہ، اس لیے یہ اس قرآن کی صورتیں ہیں، وہ اس قرآن کی صورتیں ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو جب ہجرت کرنے لگے تو 114 115 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اب جب بیت رضوان کے لیے آئے تو 1400 ہو گئے، جی کتنے ہو گئے؟ وہاں 115، یہاں 1400، کتنے ہو گئے؟ 1400 ہو گئے، بیت رضوان کے موقع پہ 1400 ہو گئے۔ اب جب بدر میں جانے لگے تو بولو نا یار، چلو میں نہیں بول رہا ہوں، آگے چلتا ہوں، آپ کو حاجت ہی نہیں ہے، بولو۔ جب بدر میں گئے کتنے ہو گئے؟ رضوان، بیت رضوان میں کتنے تھے؟ بدر میں 313، تو اس کے بعد پھر بیت رضوان ہے، اس میں ہو گئے 1400۔ پھر حنین میں گئے، پھر مکہ میں آئے، مکہ میں آئے تو 10,000، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مکہ میں آئے تو حنین میں گئے تو 12,000، حنین میں گئے تو بولو سارے، حنین میں گئے تو، حنین میں گئے تو، اور تبوک کا سارا خرچہ عثمان نے برداشت کیا۔ جب تبوک میں گئے تو 40,000، جب تبوک میں گئے تو، اور آخری خطبے کے موقع پر تعداد 70,000 تعداد، اور فرمایا جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو 1.25 لاکھ جماعت تیار ہو گئی تھی۔ کتنی؟ 1.25 لاکھ جماعت تیار ہو گئی تھی۔ تو صحابہ میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ روزانہ کے حساب سے بڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسری خوبی یہ تھی چونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، بولو نا، انہوں نے یہاں ایک بڑا عجیب جملہ، اگرچہ جملہ معترضہ ہے، بہت کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن امید ہے آ جائے گا، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صحابہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، بولو صحابہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مثال کیا دیکھ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا میں نے طور جا کے اللہ سے گزارش کی تھی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے مدینے والے سرکار دیکھنے گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ راستے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اسے تو نہ دیکھ سکا، جو اس کو دیکھ کے آئے اسے تو دیکھ لوں۔ تو موسیٰ اس کے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کہا اس کے دید میں مجھے وہ نظر آ جائے گا۔ جی بولو نا، اس کے دید میں، بولو بولو، اس کے دید میں مجھے وہ نظر آ جائے گا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر معاملے کا ایک گواہ ہوتا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، کسی بزرگ نے فرمایا ہر معاملے کا ایک گواہ ہوتا ہے، لیکن ایک وہ گواہ جو اس موقع پہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور ایک وہ گواہ جو دیکھے ہوئے سے سن کر سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خدائی اور ربوبیت پر گواہ بنانا چاہا، آدم کو جنت سے نکالا، وہ سمجھ گیا اللہ ہے۔ نوح کو کشتی میں بٹھایا، وہ سمجھ گیا اللہ ہے۔ ابراہیم کو آتش نمرودی میں ڈالا، وہ سمجھ گیا اللہ ہے۔ ابراہیم کو چوری کے نیچے لٹوایا، وہ سمجھ گئے اللہ ہے۔ موسیٰ کو نیل پار کروایا، وہ سمجھ گئے اللہ ہے۔ عیسیٰ کو آسمانوں پہ چڑھایا، وہ سمجھ گئے اللہ ہے۔ آقا کو موقع کا گواہ بنانا تھا، کشتی میں نہیں بٹھایا، وہ آتش نمرودی میں نہیں ڈالا، جنت سے نہیں نکلوایا، آسمانوں پہ نہیں بلایا، عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا، میں اللہ ہوں تو رسول اللہ ہے۔ اب جا تو گواہی دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اب ایک گواہ یہ ہے، ایک گواہ نوح علیہ السلام تھے، گواہی میں فرق ہے۔ جی بولو نا، گواہی میں فرق ہے، اس گواہ اور اس گواہ میں فرق ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کشتی میں بٹھا کے نہیں خود کو دکھایا، عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا۔
توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر کونین دعوت دے رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اللہ کو مانو اے لوگو، اللہ کو مانو جی، اللہ کی عبادت کرو. تو ظاہر ہے پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا اس لیے کہ نئی بات ہے، مشرکین مکہ کے لیے نئی بات ہے جی، نئی بات ہے. پوچھا ہوگا کون سے اللہ جی، بولو نا، بولو بولو بولو. تو اگر نوح سے پوچھا ہو تو وہ بتائے گا جس نے مجھے کشتی میں بچایا. اگر ابراہیم سے پوچھا تو وہ بتائے گا جس نے آتش نمرودی کو گلزار بنایا. اگر موسیٰ سے پوچھا تو وہ کہے گا وہ اللہ جو نیل پار کروایا. اگر عیسیٰ سے پوچھا تو کہے گا وہ اللہ جو آسمانوں پر چڑھایا. اور جب میرے آقا سے پوچھا گیا کون سے اللہ، کہا جسے ابھی ابھی دیکھ کر آیا ہوں جی، جسے ابھی دیکھ کر آیا. جی جی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ربوبیت کا گواہ بنانے کے لیے اپنے پاس بلوایا، اور صدیق اکبر کو محمد کا گواہ بنانے کے لیے انہیں اس کی گود میں لٹھوایا. عرشوں والے خدا کا چشمدید گواہ امام الانبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمدید گواہ صحابہ. وہاں وہ گواہ ہٹا دو تو گواہی کوئی نہیں، یہاں یہ گواہ دو تو گواہی کوئی. کسی نے پوچھا او کس محمد کی بات کر رہے ہو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صدیق اکبر مسکراتے ہوئے کہنے لگے یہ جو میرے گود میں لیٹے ہوئے ہیں جی. تو ایک صفت ان کی یہ تھی کہ آج 2 تو کل 4 بڑھتے جاتے تھے. اور دوسری صفت یہ تھی کہ ایمان لے آئے نا. اب آسمان نیچے زمین اوپر ہو سکتا ہے لیکن ان سے ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. کیوں؟ وجہ اسی کو انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا. بھائی دیکھنے کے بعد جو قوت ملتی ہے بن دیکھے وہ قوت، بولو نا، زور سے بولو. میں اکثر اس پر قرآن کریم کے حوالے سے ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج پھر سن لو تازگی کے لیے. کچھ لوگوں کا ایک جماعت چل رہا تھا، رات کا ٹائم، تاریک رات، ایک صحرا سے ایک وادی سے گزر رہے تھے. جماعت کا جو لیڈر تھا، جو بڑا تھا، اس نے ساتھیوں سے کہا یہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کا ہر ذرہ ہیرا اور موتی اور جوہر ہے، تو ہر آدمی جتنا ہو سکے اپنے ساتھ. تو کسی نے 2 اٹھائے، کسی نے 4، کسی نے جیب بھر لی، کسی نے جولی، کسی نے ٹوپی، اور کسی نے ہماری طرح سمجھا سے ماغے خراب. جنت خدے دی سے آسان کر دے چپے سبحان اللہ بمیلا وشی آواز گا دی ہیرے دا سے آسانی دی چپا لارو کی پرتی دی. بس سنی انسنی کر دی. چلتے گئے، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ گئے. صبح ہو گئی، طلوع صبح ہوئی، روشنی پھیل گئی. پڑاؤ کیا، آرام کیا، جو ناشتہ باشتہ تھا وہ کرنا تھا. جو ان کا بڑا تھا انہوں نے کہا جس وادی سے رات کو گزرے تھے میں نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بھی جتنا آئے وہاں سے وہ کنکر اٹھا لو، وہاں کا کنکر ہیرا اور جوہر ہے. ہر آدمی نے اٹھایا، جس نے 2 اٹھائے وہ بھی حسرت زدہ اس لیے کہ وہ کنکر وہ ہیرے تھے. جس نے 4 اٹھائے وہ بھی ہیرے، جس نے جیب بھرا وہ بھی ہیرے، لیکن جس نے کچھ نہیں اٹھائے وہ تو بڑا پریشان. جی تو غلطی ہو گئی.
تو اپنے بڑے کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں جس وادی سے رات کو گزرے تھے وہاں دوبارہ جاتے ہیں اور ہم خوب جولیاں بھر بھر کے وہاں سے لائیں گے. جی بولو نا, زور سے جولیاں. قرآن کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ہمیں واپس کر دو. جی ہم نے سن لیا یعنی سمجھ لیا, دیکھ لیا, اب ہمیں واپس اس وادی میں لے جاؤ. انا موقنون, ہمارا یقین مضبوط ہو گیا. جی یقین ہمارا بھائی, اس لیے اور نہیں بولنے, صرف یہ سمجھانے کہ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد یقین قوی ہوتا ہے. جی سمجھنے, بولو نا, سمجھنے. ایک عجیب دلیل دے رہا ہوں, آپ کا طبیعت خوش ہو جائے گا. سمجھنے اور دیکھنے کے بعد یقین. اب مصطفیٰ سمجھائے وہ کیوں نہ سمجھے؟ جی سمجھانے والا امام الانبیاء ہو اور سمجھنے والا صدیق و فاروق ہو, کیسے سمجھے گا؟ تو سمجھایا بھی بڑا اچھا, اور اس سے اچھا سمجھانے والا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور دوسرا چیز ہے ابصرنا, تو دیکھ لیا. جی بولو نا, حسن دیکھا, جمال دیکھا, کمال دیکھا, کردار دیکھا. میں کیا بتاؤں کہ پیغمبر کی آنکھوں میں وہ رب ذوالجلال کا نور انہیں چلکتا ہوا نظر آتا تھا. اب ان کا یقین مضبوط ہے, وہ کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, یہ سارے ڈکوسلے ہیں, سارا جھوٹ کا پرندہ ہے, دھوکہ ہے, قرب قیامت ہے, ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. صحابی اور وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہو جائے, دین چھوڑ لے. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. خبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تیسرا کذاب تھا غالباً اس دور کا, مسلمہ. جب اس کے پاس حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا, پہنچے وہاں, توجہ چاہتا ہوں. وہ تو باقی سارے آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, وہ گردنیں کٹوا بیٹھے ہیں, عورتوں کو بیوہ کروا چکے ہیں, اپنی بستیاں اجاڑ چکے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کروا چکے ہیں. کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن صحابی کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آ سکتا. وہ ہمارا ایمان توڑی ہے کہ ہمیں مفتوں میں ملا ہے, وہ مفت کا ایمان توڑی تھا. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے پاس پہنچتے ہیں. مسلمہ کذاب کہتے ہیں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا انا اسم, میں بہرا ہوں, میں نہیں سنتا. جی بولو بولو بولو, میں بہرا ہوں. تو کہا کہو محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا محمد الرسول اللہ. پھر کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں. کہا بہرا ہوں. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. بولو ہاتھ پاؤں. جلاد کو کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹو. پورا یہاں سے دایاں ہاتھ اس کا کاٹ لیا. کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں. کہا, اس نے کہا میں بہرا ہوں. کہا کہو محمد اللہ کے رسول ہے. کہنے لگا محمد الرسول اللہ. جلاد سے کہا بایاں پاؤں کاٹو. پورا کا پورا ران کے ساتھ یہاں پورا بایاں پاؤں کٹ گیا. کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں بہرا ہوں, نہیں سنتا. کہا کہو محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہہ دیا. کہا اس کا
بایاں ہاتھ کاٹو، بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ پھر کہا، اس نے پھر وہی جواب دیا، کہا دایاں پاؤں کاٹو، دایاں پاؤں کٹ گیا، گر گیا زمین پہ۔ کہا اب کہو میں اللہ کا رسول ہوں، کہا میں بہرا ہوں، کہا اس کی زبان نکال کے کاٹو، فرمایا اس کی زبان نکال کے کاٹی جا رہی تھی، جب زبان کٹ رہی تھی اس وقت بھی زبان پہ جملہ تھا محمد۔ شہید ہو گئے، مدینہ خبر آئی، حبیب بن زید کی امی کو پتہ چلا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس دردناک اور کربناک حالت میں لوگ بتا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں۔ اس کی امی نے پوچھا کیوں چھپا رہے ہو؟ کہا اس کی حالت بڑی عجیب ہے۔ آپ برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پیغمبر کی محبت اور غلامی میں ہاتھ پاؤں زبان سارا کچھ کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ مجھے، لہذا اليوم ارضعتہ، اللہ کی قسم اس دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اسے سینے کا دودھ پلایا تھا۔ اس کی امی کے الفاظ، لہذا اليوم اعددتہ، دونوں الفاظ ہے۔ اسی دن کے لیے میں، اسی کام کے لیے میں اس کی دن گنتی کرتی تھی کہ یہ کب جوان ہوگا اور کب محبت پر قربان ہوگا۔ اب کیا خیال ہے، اس کے ایمان کو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ بولو نہیں، اس کے ایمان کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ کے انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ قبر میں جب بندہ جائے گا تو ایک سوال یہ ہوگا، ما قلت بحق هذه الرجل لهذه الرسل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ مبارک سامنے لایا جائے گا تو الفاظ ہے ما قلت، جی تقول، یہ الفاظ بھی ہے، ماذا تقول، یہ الفاظ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا عجیب الفاظ ہے۔ ماذا تقول یا ما قلت، ماذا تقول، میں کچھ سمجھانے لگا ہوں اگر آپ حاضر ہیں۔ چہرہ دیکھنے کے بعد نبی کا، بولو بولو نبی کا، بولو نبی کا، اگر اس سے پوچھا جائے مردے سے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ تو یہودی بھی ہوگا، وہ کہے گا یہ رسول اللہ ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تو مسئلہ حل ہو گیا، پھر اس کی تو کامیاب ہو گیا۔ وہاں کی چیز نہیں، میں یہاں یہ نقطہ اس لیے سمجھا رہا تھا کہ دیکھنے کے بعد تو پھر قوت آ جاتا ہے، بولو نا، پھر شکوک و شبہات۔ لیکن یہ جو سوال قبر میں ہوگا ماذا تقول، وہاں کیا کہتا تھا اس کے بارے میں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ التدی سوی وسخ چې دی ولید وسبتوي چې دا رسول الله دی، التدی سوی په منبر چې بکې ناسې سبا دی دنیا کې دی سوی هغه وایا، تو دیکھنے کے بعد قوت میں مضبوطی آتی ہے، بولو دیکھنے کے بعد۔ تو صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بولو نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پیغمبر کے چہرے پہ رب کے انوارات و تجلیات دیکھے، اور پیغمبر کی نگاہوں میں رب کا دید دیکھا۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن وہ ایمان سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو بات ختم کر رہا ہوں، جو بات میں نے شروع کی تھی بس ختم۔ آپ کو یاد ہے کہاں میں نے ادھوری چھوڑی؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے کسی کو یاد؟ جی اس سے پہلے بات کیا تھی؟ میں نے یہاں بات چھوڑی تھی، حاضر رہا کرو۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بات نقل کی ہے، یاد ہو گئی؟
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہاں سے بات آگے چلے گئی تھی، یاد ہے؟ ہاں، بوڑھا شرم خودی سے بوڑھا ہم نے ماں، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے جنگل کا شیر جب اپنا روب جمانے کے لیے آواز نکالتا ہے، داڑتا ہے، تو یہ اپنے داڑ میں کیا کہتا ہے؟ تو نے کہا اللہ عالم و رسول، اللہ اور رسول کو پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنگل کا شیر جب داڑتا ہے، بولو، تو یہ اپنے داڑ میں یہ صبح صبح داڑتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور یہ ہر صبح اپنی آواز میں یہ کہتا ہے اللہم لا تسلط علینا احد من المعروف، اے اللہ ہر وہ آدمی جو تجھے جانتا ہے اسے میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ یعنی خلاصہ یہ ہو گیا، یا اللہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں تقوی ہے اس سے میری حفاظت فرمانا، میری جان بچانا، کہ اس سے میرا آمنا سامنا، اس لیے کہ میرے آمنے سامنے سے کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے تو تو ناراض ہو جائے گا۔